جس طرح کہ میرے عزیزو ہم نے 20ویں باب کی احبار کی کتاب کی 20ویں باب کی تلاوت سنی ہے. آئے ہیں ہم اس کتاب کی تفسیر پر غور و خوض کرتے ہیں. 20ویں باب کی پہلی آیت سے 27ویں آیت تک دیکھتے ہیں. 18ویں اور 20ویں ابواب کے درمیان خاصا تعلق پایا جاتا ہے. یہاں پہلے سے بیان کردہ بہت سے جرائم کا تعلق اس سے منسلک سزاؤں پر تھا. ان ابواب کے درمیان کشش کسی براہ راست ادبی انحصار کے بجائے ان کے مشترکہ مواد کا نتیجہ ہے، کیونکہ ابواب 18 اور 19 کی طرح باب 20 بھی ایک مکمل اکائی یعنی وحدت کو تشکیل دیتا ہے، جسے بنیادی طور پر آیات 7 اور 8 میں سرزنش کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے، اور جس کے بعد جرائم اور سزاؤں کی فہرست پائی جاتی ہے، جو آیات 22 سے 26 میں نتیجہ خیز ہوتی ہے. پس آیات 2 اور 6 اور 27 ثانوی اضافہ سمجھی جانی چاہیے. مولک دیوتا کو بچے کی قربانی چڑھانا ملاحظہ فرمائیں. آیات 2 سے 5 ملاحظہ ہو 18 باب اور اس کی 21ویں آیت. موت کی سزا موت، سزائے موت یعنی سنساری ہے. موت کی سزا موت میں مکمل ہوتی تھی. یہ عموماً جماعت میں عمل میں لائی جاتی تھی. اگر کسی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پاتی تو پھر خداوند خدا پایا تکمیل کو پہنچاتا. شخص کے گناہ میں خاندان کی یکجہتی کے تصور کو ملاحظہ فرمائیں. آیت 5 الف ایک ایسا خیال جو بعد از اسیری دور میں بڑی حد تک ترمیم کر دیا گیا تھا. عبادت کے ضمن میں بھی آیت 6 موت کی تصدیق کرتی ہے، جو پہلے سے الوہی سے مشاورت کے حکم 19 باب 31 میں ہے. آیات 7 سے 8 میں حسب معمول بیان یعنی جس کے مطابق خداوند ہی پاکیزگی کی وجہ اور سبب ہے کے بعد آیات 9 سے 21 میں اس باب کا مرکزی نقطہ باب 18 کے جنسی ناجائز استعمالات کے لیے پابندیاں عائد کرتا ہے. اس سے پہلے البتہ پہلا مقام اپنے ماں باپ کے خلاف لعنت دینے کے معاملہ کو دیا گیا ہے. یہ وہ قاعدہ ہے جو 19 باب کی 3 آیت میں شریعت کے عمومی دائرہ کار میں شامل ہوتا ہے. جنسی شعبہ میں دونوں مجرموں کے لیے موت تجویز کی گئی ہے. زناکاری آیت 10 باب اور پھر 10ویں آیت میں، پھر 18ویں باب کی 20ویں آیت، پھر تثنیہ شرح 22 باب اور اس کی 22ویں آیت. بیٹے اور ستیلی ماں کے درمیان تعلقات آیت 11، پھر 18ویں باب کی 8ویں آیت، اور سسر اور بہو کے درمیان تعلقات آیت 12، پھر 18ویں باب کی 15ویں آیت. مرد کا مرد کے ساتھ تعلقات آیت 13، پھر 18ویں باب کی 22ویں آیت. ماں اور بیٹی کے ساتھ بیک وقت شادی آیت 14، 18ویں باب کی 17 آیت، اور پھر تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 27 باب 23 آیت. اس صورت میں تینوں مجرموں کو جلا دیا جاتا تھا. جانوروں کے ساتھ جمع آیات 15 اور پھر 16ویں باب کی 18ویں آیت، آیات 15 سے لے کر 16 آیت، پھر 18ویں باب کی 23 آیت، خروج 22 باب 18 آیت، تثنیہ شرح 27 باب 21 آیت. جبکہ غلط کاری میں جانور بھی معروضی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور بھائی بہن کے درمیان جنسی تعلقات آیت 17، 18ویں باب کی 9ویں آیت، تثنیہ شرح 27 باب 22 آیت. حیض والی عورت کے ساتھ تعلقات ملاحظہ فرمائیں آیت 18 اور پھر 18ویں باب کی 19ویں آیت. اور بھتیجے اور چچی کے درمیان تعلقات آیت 19 اور 18ویں باب کی 12ویں آیت سے 13ویں آیت. موت یا تو انسانی مداخلت آیات 10 سے 16 یا الہی عمل یعنی قبل از وقت موت
آیات 17 سے 19 سے واقعہ ہوتی تھیں۔ شادی میں چچی کے ساتھ جنسی زیادتی آیت 18 باب اس کی 14ویں آیت، یا سالی کے ساتھ شادی آیت 21 18ویں باب کی 16ویں آیت، مرکز 6 باب 18 آیت کی صورت میں انسانوں کے درمیان لائی جانے والی سزائے موت کا متبادل بے اولاد شادی کی صورت میں ہوتا تھا، جس میں خدا نے یہ فرمان صادر کیا ہوتا کہ میں ایسے شخص کو اس کی زندگی کے تسلسل اور اولاد سے محروم رکھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں عدد 27 باب دوسری آیت سے چوتھی آیت، تثنیہ شرح 25 باب چھٹی آیت، اور راؤت 4 باب 10ویں آیت۔ آیت 21 بیوہ کا دیور کے ساتھ شادی کے قانون کے متضاد نہیں، تثنیہ شرح 25 باب 5ویں آیت سے، کیونکہ اسی نے اس صورت میں سالی سے شادی کی اجازت دی تھی جب ایک بھائی بغیر اولاد کے مر جاتا تھا۔ نتیجہ آیات 22 سے 26 پھر 18ویں باب کی 24ویں آیت سے 30ویں کے بہت متوازی ہے، اور یہ پند و نصیحت اور وعدوں کے ساتھ خداوند کے فرمانوں کی بجا آوری کے گرد گھومتا ہے۔ آیت 25 اس سیاق و سباق میں موضوع جڑتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ایسا اضافہ لگتی ہے جو آیت 24 میں علیحدگی کے خیال نے پیش کیا ہے، یعنی حلال اور حرام جانوروں کا موضوع۔ ملاحظہ ہو باب 11 آیت 27 کا اچانک اضافہ بھی اتنا ہی موما لگتا ہے جو آیت 6 کو مکمل کرتا ہے، تاہم اس کا مفہوم واضح ہے۔ یہاں پر صرف الوہی سے مشورہ کرنے والوں کو ہی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے بھی سنگساری کا حکم تھا جو اس قسم کے فن کو پیشہ ورانہ طور پر عمل میں لاتے اور اس طرح دوسروں کو بت پرستانہ رویہ اختیار کرنے کو اکساتے تھے۔ تثنیہ شرح 13 باب 7ویں آیت اور پھر 17 باب اور دوسری آیت سے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے احبار کی کتاب 20 باب اس کی تلاوت اور تفسیر پر غور کیا ہے۔ نیکسٹ اسٹڈی کے سیشن میں ہم 21 باب کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ تو اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق رحیم یار خان کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ چند لمحات کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔